بہت بڑی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. عرب اسٹیٹس اور انڈیا کے ساتھ مل کے ایک گرینڈ جو اسٹریٹجک انویسٹمنٹ پروگرام لے کے آنا چاہیے، جو کہ ایک میجر انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہوگا جو کہ گلف ممالک کو اور عرب ممالک کو ریلوے کے ذریعے کنیکٹ کرے گا انڈیا کے ساتھ. اچھا، ایکسکیوز می، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ہے وہ پاکستان کی کمزوری، یہ ہے وہ پاکستان کی نالائکیاں. انڈیا نے ٹاپ کیا ہے ورلڈ رینکنگ ان ڈیجیٹل پیمنٹس، اور اس میں جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہوئی ہیں 89.5 ملین ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ان دی کنٹری. ایک چیز اگر پاکستان میں بڑی ہے دوستوں تو وہ بڑی ہے گدھے کی جن سنکھیا، اور لبا بڑی جا رہی ہے، گدھے. اب پاکستان میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا انسان کون ہے، گدھا کون. آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت آدھی سے زیادہ پاکستان کی جو ہے وہ غربت کی دہلیز سے نیچے چلی گئی ہے. 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے ان کو. ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ آبادی کنٹرول ہو اور ایک طرف وہ بچہ پیدا کرنے پہ انعام دے رہی ہے. پچھلے 2 سالوں سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ اتنی کم ہو چکی ہے ہمارے ملک میں، کوئی بھی سرمایہ کار یہاں پر انویسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. شازیہ مری صاحبہ نے کہا جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو 2000 روپیہ، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 2500 روپیہ، 2500 روپیہ آپ کو انعام ملے گا. لیکن انڈیا نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ ہم نیٹو پلس کا درجہ نہیں دیں گے، انہوں نے انکار کر دیا. یہ جو ہندو ہے یہ کسی چائنیز کو، کسی امریکنز کو، کسی یورپینز کو اگلے 25 سے 50 سال میں بہت پیچھے چھوڑ کے جانے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کبھی ہسٹری میں سکون نصیب ہی نہیں ہوا. تو نیٹو پلس بننے کے بعد کیا ہوتا کہ آرٹیکل 5 نیٹو کا، آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ کسی ایک ملک پہ حملہ ہو تو تمام ملکوں میں تصور ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ چھڑے گی تو 31 ملک آ جائیں گے پاکستان سے لڑنے کے لیے، امریکہ سمیت. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. نیشنل کمپنیز جڑیاں نے انہاں دے بجٹ ساڈے ملک دے بجٹ تو زیادہ نے. تو اب ٹائم از کم کہ رانا بھائی کہ ہم دیکھیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ تو صرف ایک پہلو ہے. اب اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز آپ اٹھا لیں، اس سال 90 ارب روپیہ پی آئی اے کو دیا جا رہا ہے دوبارہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے، اور یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ سارے ملک. گل سنو تسی اس نو کیوں نہیں پرائیویٹائز کر دے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، صرف پی آئی اے نہیں، بار کہ جی اب پی آئی اے بہتر ہو جائے گی، اب پی آئی اے بہتر ہو جائے گی. ایئر انڈیا پرائیویٹائز ہوئی، اور جنہوں نے لی تاریخ کا انہوں نے سب سے بڑا آرڈر پلیس کیا ہے 400 جہازوں کا، 400 سے زیادہ جہازوں کا. اور دونوں کمپنیز، دنیا کی جو 2 بڑی کمپنیز ہیں ایویشن میں، ایئر بس اور بوئنگ، ایک امریکن ہے ایک یورپین ہے، دونوں کو 200 جہازوں کا. تو ایک بہت بڑی اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، جس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یو ایس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہیں جیک سولیون، وہ سعودی عرب آ رہے ہیں، جہاں پہ انڈیا کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول صاحب اور یو اے ای کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لارجلی سعودیز جو ہیں وہ جس طرح وہ چائنیز انفلوئنس میں چلے گئے ہیں، امریکنز کو اس چیز کی ٹینشن ہوگی کہ یہ جو I2U2 کا جو ایک پروجیکٹ بنایا تھا اس میں انہوں نے اسرائیل کو ڈالا تھا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کو تھوڑی دیر سائٹ پہ ہٹا کے عرب اسٹیٹس اور انڈیا کے ساتھ مل کے ایک گرینڈ جو اسٹریٹجک انویسٹمنٹ پروگرام لے کے آنا چاہیے، جو کہ ایک میجر انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہوگا جو کہ گلف ممالک کو اور عرب ممالک کو ریلوے کے ذریعے کنیکٹ کرے گا انڈیا کے ساتھ، اینڈ شپنگ لینز کے ذریعے کنیکٹ کرے گا. اب ظاہری بات ہے کہ سارے مڈل ایسٹ میں تو چلیں گی شپنگ ریلوے ہوگا، لیکن انڈیا کو وہ شپنگ لین کے ذریعے کنیکٹ کریں گے. یہ ہے وہ پاکستان کی کمزوری، یہ ہے وہ پاکستان کی نالائکیاں کہ ہماری سرکار جو ہے یہ بڑھتی ہوئی ڈیولپمنٹس کو ایک تو فورسی نہیں کر سکی. انڈیا سے ہم نے ان نیسیسری جو ایک جسے کہتے ہیں نا کانفلکٹ کو اتنا لمبا کر لیا،
کہ آج جب ہم بات بھی کرنا چاہتے ہیں انڈیا سے تو وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. سو ایٹ فرسٹ پلیس تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری غلطیاں، جب بھارت ہم سے کاروبار کی بات کرنا چاہ رہا تھا تو وہ ہم نے اگنور کیا. آج دیکھیں نا، ان کے چین کے ساتھ $125 ارب سے زیادہ کی ایک ٹریڈ ہے، اور اگر معاملات خراب نہیں ہو رہے تو وہ اس بزنس کی وجہ سے. سو انٹرنیشنل پالیٹکس میں وی یوز دا ورڈ کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس. یہ کمپلیکس انٹر ڈیپینڈنس ہے when you engage so much at so many multiple platforms کہ آپ کے لیے کانفلکٹ یا اس طرح کی چیزیں جو ممکن نہیں ہوتی. اب اگر آپ کو یاد ہو کہ انڈینز یہ سمجھتے ہیں، امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کا جو مین جو چیز ہے وہ تو ہے ہی مڈل ایسٹ ہے، اور چائنا ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر مڈل ایسٹ میں لے کے آنا چاہتا ہے، جس میں اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے یہ سارا یہ جو مینا ریجن ہے جسے مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ کہتے ہیں، جس میں ایجپٹ اینڈ اور یہ سارے اوپر ممالک ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے چائنیز جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں انرجی سیکیورٹی اور اکنامک ٹائز اس خطے میں بڑھنی چاہیے. اور چائنا جو ہے وہ اپنی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو لے کر کے وہ کر رہا ہے. اب دیکھیں چائنیز اس بات میں، امریکنز کو بہت ٹائم لگا ہے چائنیز کو پریمپٹ کرنے میں. چائنیز کو پریمپٹ نہیں کر سکے ٹیکنیکلی، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تو 2013-14 سے مارکیٹ میں آیا ہوا ہے. ابھی ان کو 10 سال ہو رہے ہیں، بہت سارا پیسہ انہوں نے لگا دیا ہے. امریکنز جو ہیں وہ ابھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا ایک انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا انٹرنیشنل انویسٹمنٹ سم تھنگ، مجھے اب اس کا نام نہیں آیا، جسے ہم $40 ٹریلین کا آگے پتہ نہیں کتنے کا وہ پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں، اور لیکن وہ وہیں ایک G7 میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا. اب یہ جو کوشچن ہے، اب چائنیز کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ بھائی ہم نے اگر انویسٹمنٹ نہ کی تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ابھی جیک سلوین اور بھارت کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ مل رہے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی امریکہ کے اپنے تعلقات بھی سعودی عرب سے کوئی اتنے مناسب نہیں ہیں، سو بائی لیٹرل ریلیشنز بھی ڈسکس کرنے والے ہیں، اور باقی جو ملٹی لیٹرل ریلیشنز بھی ڈسکس ہوں گے. لیکن اس میں بھی پاسبلٹی ہے کہ یہ ڈسکشن ہو کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو کیسے ٹھیک کیا جائے. لیکن بیہائنڈ دا سین جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جو I2U2 کے پلیٹ فارم کے اوپر، جس میں انڈیا، اسرائیل، UAE اور امریکنز ہیں، وہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی انیشیٹو لینے چاہیے. اب یہ جو اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں مڈل ایسٹ میں، اب اس میں ظاہری بات ہے چائنا کو وہ باہر رکھنا چاہتے ہیں، چائنیز انفلوئنس کو کم کرنا چاہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں وہ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، انڈیا کا وہ رول لینا چاہتے ہیں. دیا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس میں انڈیا نے ٹاپ کیا ہے ورلڈ رینکنگ ان ڈیجیٹل پیمنٹس، اور اس میں جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہوئی ہیں 89.5 ملین ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ان دی کنٹری. کہ پورے سال کا جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ پوری دنیا کو بیٹ کر دیا ہے ڈیجیٹل پیمنٹس میں. تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس ڈیجیٹل انڈیا کی جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس میں چائنا بھی ہے اور بھی تمام کنٹریز ہیں دنیا کے. تو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اور کون سے کنٹریز ہیں اور وہ کس نمبر پر آ رہے ہیں. پہلے نمبر پر جیسے میں نے بتایا کہ انڈیا کی جو ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کہی جا رہی ہیں وہ 89.5 ملین ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں. اب اس کو آپ میرا خیال ہے کہ 9-10 کروڑ کے قریب یہ بنتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ کچھ آگے پیچھے ہو، لیکن اس میں جو ڈیٹا میرے سامنے ہے وہ 89.5 ملین ہے. انڈیا کے بعد دوسرے نمبر پر جو کنٹری ہے وہ ہے برازیل، اور اس نے 29 ملین ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی ہیں. اب دیکھیں اب 29 ملین اور 89.5 ملین میں بہت فرق ہے، یعنی جو سیکنڈ نمبر پر آنے والا کنٹری ہے وہ بھی اتنا پیچھے ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے تھرڈ نمبر پر چائنا، اور چائنا کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز بن رہی ہیں 17.6 ملین ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز. چائنا کے بعد آ رہا ہے تھائی لینڈ، اور اس کی ہیں 16.5 ملین. اور تھائی لینڈ کے بعد ہے ساؤتھ کوریا جس کی 8 ملین ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز ہیں. تو اگر آپ پوری دنیا کا 4 کنٹریز کی ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کو کمبائن کر لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کنٹری کی بنتی ہے جس نے سب کو بیٹ کر دیا ہے. سرپاس انڈیا نے کر چکا اس میں ٹاپ ورلڈ رینکنگ ان ڈیجیٹل پیمنٹس. تو 4 ملکوں کی ٹوٹل ملا کر ایک ملک کی بن رہی ہے. تو پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں
डिजिटल पाकिस्तान के नाम से मैंने एक रिपोर्ट उस वक्त लिखी थी जब मैं काम कर रही थी DW जर्मनी में। अब हम तो बात कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स की, भाई हम तो कैश में पेमेंट्स करने के लिए हमारे पास कैश नहीं है। गजब बेइज्जती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।